شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اپنے عاملوں یعنی اسلامی سلطنت کے حکام کے پاس یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ تمہارے سب کاموں میں محتم بالشان کام میرے نزدیک نماز کا پڑھنا ہے، لہٰذا جس نے اس کی مخالفت کی یعنی ارکان و شرائط کے ساتھ نماز پڑھی اور اس پر نگہبانی رکھی یعنی اسے ہمیشہ ادا کرتا رہا اور ریا و نمائش کے سبب اسے باطل نہ کیا تو گویا اس نے اپنے دین کے بقیہ امور کی نگہبانی و محافظت کی، اور جس نے اسے ضائع کر دیا تو وہ اس چیز کو جو نماز کے علاوہ ہے بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ پھر یہ لکھا کہ ظہر کی نماز 1 گز ضائع زوال ہونے سے لے کر 1 مثل سایہ تک علاوہ سایہ اصلی کے پڑھا کرو، اور عصر کی نماز ایسے وقت پڑھا کرو کہ سورج اونچا اور سفید رہے اور سورج ڈوبنے میں اتنا وقت رہے کہ کوئی سوار سورج ڈوبنے سے پہلے 2 یا 3 میل کا سفر طے کر سکے، اور مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد پڑھا کرو، اور عشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے وقت سے تہائی رات تک پڑھا کرو، اور جو آدمی عشاء سے پہلے سو جائے تو اللہ کرے ان کی آنکھوں کو سونا نصیب نہ ہو۔ 3 مرتبہ یہ دعا کی اور لکھا ہے کہ صبح کی نماز ایسے وقت پڑھو جبکہ ستارے گنجان چمکتے ہوئے ہوں یعنی تاریکی میں پڑھو۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں 5 وقت اپنی نمازیں پڑھو، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اور اپنے سردار کی جب تک کہ وہ خلاف شرع چیزوں کا حکم نہ کرے اطاعت کرو، اگر ایسا کرو گے تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے یعنی بہشت میں بلند درجات کے حقدار بنو گے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔